وہ قوم جس نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی، وہ قوم جس کی محفلیں بے حیائی کے بغیر پھیکی پڑ جاتی تھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قوم لوط کی۔ قوم لوط نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا؟ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ وہ خوفناک چیز جس نے پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا تھا، اور اس بستی پر پتھر کیوں برسے تھے؟ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کے والد کا نام حام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بدولت آپ کو نبوت ملی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ قوم اتنی بدبخت اور گھٹیا تھی کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ اس گناہ میں کس طرح مبتلا ہوئے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس گناہ پر آمادہ کیا؟ اس قوم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہاں یہ قوم رہتی تھی اس بستی کا نام سدوم تھا۔ سدوم کا شہر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہاں پر ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پھلوں اور اناج کی وافر مقدار موجود ہوتی تھی۔ یہاں پر پھل اور اناج بڑی مقدار میں پیدا ہوتا تھا، جو کہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بستی پر کتنا فضل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے اور رزق کی تلاش کے لیے سدوم کی طرف سفر کرتے تھے، لیکن شہر سدوم کے لوگوں کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی ہر چیز پر صرف ہمارا حق ہے۔ چنانچہ ایک دن سدوم کے لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں وہاں آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے ہم دوسرے شہروں کے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں کل بتاؤں گا۔ لہٰذا کل شیطان ایک خوبصورت لڑکا بن کر آیا جس نے سب کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے اور اسے زنا کر بیٹھے۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اگر تم دوسرے شہروں کے مسافروں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر آنے جانے والے مسافر سے یہی بدفعلی کرنی ہوگی۔ قوم لوط یہ کام کرتے کرتے اس میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ ان کو اس کی عادت پڑ گئی۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرح نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بدعمالیوں سے دور رہنے کا کہا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم لوط نے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ چنانچہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جس کا نام وائلا تھا۔ کچھ دیر بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے خطرناک اور خوفناک چیخ نے بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر فرشتوں نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹا دیا۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے قوم لوط اور ان کی بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔